آج کل خصوصاً میاں والی میں جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے، کوئی گزٹڈ چھٹی آتی ہے، تو کسی بھی شخص سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کہاں کا پلان کر رہے ہو، آپ گھومنے کہاں جا رہے ہو، چاہے لوکلی کسی جگہ پہ یا ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی، تو ہر ایک کا یہ جواب ہوتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اور جو میاں والی کا ماحول بنا ہوا ہے، اور ایک بڑی نئی یونیک سی ٹرم ایک ایجاد ہوئی ہے، ملگرے، جو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ جو ملگرے آج کل پھر رہے ہیں روڈوں پر، سڑکوں پر، اس کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے ہم لوگ گھر سے نکلنا ہمارا محال ہو چکا ہے۔ فیملی کے ساتھ تو نکلنا پہلے ہی محال ہو چکا تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جو شریف شخص ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان ملگروں کی وجہ سے اپنے گھر سے ہی نہ نکلیں۔ اب یہ ملگرے کیا ہے؟ ایک نئی یونیک سی ٹرم آئی ہے جس کا قانون میں ایک نام دیا گیا تھا ویگا بونڈ، اور جس کو اردو میں کہا گیا تھا آوارہ گرد۔ اس پر باقاعدہ سے ہمارا ایک اینٹی ویگا بونڈ ایکٹ ہے جو ان کے خلاف ہے، اور جس میں ایک ترمیم کر کے امینڈمنٹ کر کے آرڈیننس پنجاب نے پاس کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا نام آوارہ گردی ایکٹ ہی رکھا گیا تھا، جس میں آوارہ گردوں کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کرنے کے اختیارات ویگا بونڈ ایکٹ میں بھی موجود ہے، اور آوارہ گردی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی اس میں بھی بڑے سخت قوانین جو ہے وہ پاس کیے گئے تھے۔ اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود سے، ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ گبیکا اور آئسر ہیں، وہ نشہ کر کے روڈ پر 125 کے سلنسر نکال کے ایک موٹر سائیکل پہ 3 4 ان کے بڑے بڑے بال، ان کے لمبے لمبے قمیصیں، چولے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ پہن کے، اور یہ لوگ روڈوں پر اندھا دھند موٹر سائیکل بھگاتے ہیں، اور تفریحی جو مقامات ہیں ان پر یہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ قبضے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شریف و نفس شخص خود یا اس کی فیملی وہاں پہ نہیں جا سکتی۔ مسائل کہاں پہ درپیش آ رہے ہیں؟ مسائل یہاں پر درپیش آ رہے ہیں کہ انتظامیہ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی جو ہے وہ لا نوئنگ لرنڈ بندے بیٹھے ہیں۔ آج کل تو زیادہ تر جو سی ایس ایس اور پی پی ایس سی وغیرہ پاس کرتے ہیں ان کو لا کا بھی ایگزام دینا پڑتا ہے، تو لا کی ان کو سمجھ ہوتی ہے، پھر ان کی نیڈ ہوتی ہے، تو وہ سارے کے سارے قوانین پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں نوجوان ہیں اور لا نوئنگ ہیں۔ جتنے بھی اب جس کا سب سے زیادہ جو افیکٹو تھانہ ہے وہ تھانہ داؤد خیل ہے، اس کے جو ایس ایچ او ہے مقبول خان لا نوئنگ پرسن ہے۔ اب لا نوئنگ ایس ایچ او کو یہ چیز بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کے خلاف کون سا ایکٹ یا آرڈیننس جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو، ان افراد کو، اس لفظ ملگرے کو یا جو بھی اس کو پرناؤنس کرنے کا طریقہ ہے، ان کے خلاف ویگا بونڈ ایکٹ کے تحت یا جو پی پی ایس سی میں سیکشن ہے وہ اپلائی کرنے چاہیے۔ یہ پولیس والے ایک تو آؤٹ آف دا وے جا کے جو آف دا ریکارڈ طریقے سے ان ملگروں کو پکڑ کے ان کے بال کاٹے جا رہے ہیں، جن کے لمبی لمبی قمیضیں اور ان کے چولے ہیں ان کے چولے کاٹے جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ میرے خیال میں قانون کے مطابق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں تو بہت سخت اس شکل کے لوگوں کے خلاف ہوں جو ایسی شکل و شبہات بنا کے ہمارے علاقے کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ نئی یونیک ٹرمز جو ہے وہ ہمارے میاں والی ڈسٹرکٹ میں سے نکل رہی ہیں اور ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ تو میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کیونکہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بطور ایڈوکیٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو مطابق قانون سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اب ان کے بال کاٹ کے، ان کے قمیضیں یا چولے کاٹ کے آپ ان پر 13 20 65 دے رہے ہو۔ اب ہر ایک پروڈنٹ مائنڈ یہ جانتا ہے کہ ان کا میکسیمم 14 دن کا ایک سفر ہوگا جیل کا، اور اس کے بعد وہ آزاد ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان پر یہ سمپل سی ایف آئی آر دو، ان کے بال کاٹو، ان کے کپڑے کاٹو، یہ بال اور یہ ساری چیزیں تو جیل میں ویسے ہی ان کی کٹ جانی ہے۔ جیل میں جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی زلفوں والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو ڈھشکرے ہوتے ہیں جن کو ملگرے کہا گیا آج کل، ان کے سب سے پہلے بال ہی کاٹے جاتے ہیں، ان کی ٹرمنگ کی جاتی ہے، ان کی شیپ سیٹ کی جاتی ہے، وٹس ایور سارے یہ جیل میں ہو جانے۔ آپ بمطابق قانون ان پر جو سیکشنز اپلائی ہوتے ہیں، خدارا آپ ان کے مطابق ان پہ ایف آئی آرز دیں۔ جب بمطابق قانون ان پر ایف آئی آرز جائیں گی تب مزہ آئے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی دفعات یا کوئی آرڈیننس یا کوئی ایکٹ ان کے اوپر اپلائی نہیں کرنا، بلکہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان پر وہ اپلائی کریں، اور اس میں بڑی سخت سزائیں ہیں۔ اور جو آوارہ گردی ایکٹ ہے جو سابقہ چل رہا ہے، جو امینڈمنٹ بھی جو ہے، اس میں آپ بغیر کسی اجازت کے ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ آپ یہ قابل دست اندازی جرم ہے۔ آپ قابل دست اندازی جرم ہونے کے بعد آپ کو مجسٹریٹ سے وارنٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں سورج کو آئینہ دکھا رہا ہوں یا سورج کو ٹارچ دکھا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ آپ ان کو خدارا، میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے ڈی پی او میاں والی صاحب سے کہ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور لا نوئنگ ہیں،
تو میری بڑی آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ان کو سخت سے سخت سزا دیں، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ ان سیکشنز کی دیں جو ان پہ بنتی ہے۔ 13 20 65 سے سر ان کا کچھ نہیں ہونا، انہوں نے دوسرے دن باہر آ جانا ہے، اور کچھ ہمارے مجسٹریٹ جو زیادہ سافٹ ہارٹ رکھتے ہیں وہ تو بعض اوقات سیم ڈے نوٹس پر بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سے ان کا کچھ نہیں بننا۔ ان کو یہ لگے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام تھا، وہ اگلی دفعہ اس سے بھی لمبے لمبے چولے سلوائیں گے، اور اس سے بھی بڑی بڑی زلفیں لے کے 1 to 5 کے سلنسر نکلوا کے وہ پھریں گے۔ سر ان سے کچھ نہیں ہونا، ان کو لمبے سفر کروائیں ذرا اکارڈنگ ٹو دا اویلیبل لاز آف پاکستان، ان کو ذرا جیل کے لمبے لمبے درشن اور وزٹ کروائیں۔ یہ جو ملگرے ہیں ان سے جان چھڑوانے کے لیے ان کے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بال کٹ جائیں گے سر جیل میں جا کے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ایس ایچ او ان کے بال کاٹے گا، ان کے چولے کاٹے گا، آج نہیں تو کل ان کی انکوائری مارک ہو جائے گی کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کے بال کاٹنے والے۔ سر آپ کو بھی پتہ ہے پالیسیز چینج ہوتی ہیں، تو جو بار ہوتا ہے وہ ایس ایچ او بیچارے پہ آ جاتا ہے سر۔ تو یہ بال ان کے جیل میں کٹ جانے ہیں، آپ بے فکر ہو، ان کی ٹریمنگ بھی ہو جائے گی، آپ یہ چیز مجھ سے بہتر جانتے ہو، لیکن ایف آئی آرز اکارڈنگ ٹو دا اویلیبل لاز آف پاکستان ان پر دیں سر، اور سخت سے سخت دفعات اس میں سے دیں، اور اس میں جتنے بھی لیگل مائنڈز ہیں آپ کا مکمل ساتھ دیں گے، اور آپ یہ کام کریں پورا میاں والی آپ کا ساتھ دے گا سر۔ میں کوشش یہ کرتا رہوں گا کہ یہ اس چیز میں اویئرنیس ہو، اور ان ملگروں کے لیے تو معاشرے میں نفرت جتنی زیادہ بننی چاہیے تاکہ یہ خود اشیمڈ فیل کریں کہ ہم اگر ایسا روپ دھاریں گے تو معاشرہ ہم سے نفرت کرے گا، تب جا کے شاید ان سے ہماری جان چھوٹے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔